یسوع مسیح کے نام سے السلام علیکم پیارے بھائی اور بہن۔ تو آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ گئے صبح ختم رومیو کے نام پولس رسول کا خط باب 10 اور اس کی آیت 6 سے غور کرنا شروع کرے تھے اور باب 10 کو ختم کرے تھے۔ آج سے ہم باب 11 سے غور کرنا شروع کریں گے۔ ہم پڑھیں گے اس کی آیت 1۔ پس میں کہتا ہوں، کیا خدا نے اپنی امت کو رد کر دیا؟ ہرگز نہیں، کیونکہ میں بھی اسرائیلی ابراہیم کی نسل اور بنیامین کے قبیلے میں سے ہوں۔ تو یہاں پولس بولتے ہیں، کیا خدا نے اپنی امت کو رد کر دیا؟ اس کے بعد انہوں یہ سوال کا جواب دیتے ہیں۔ انہوں بولتے ہیں ہرگز نہیں۔ اس کے بعد انہوں بتاتے ہیں کہ خدا کیوں اپنی امت کو رد نہیں کرا۔ اس کی وجہ انہوں دیتے ہیں اور اپنے پہ اشارہ کرتے ہیں، یہ بولتے ہوئے کہ میں بھی اسرائیلی ابراہیم کی نسل اور بنیامین کے قبیلے میں سے ہوں۔ تو پولس اسرائیل کے بارے میں بتاتے ہوئے یہ ظاہر کرتے ہیں کہ خدا اسرائیل کو رد نہیں کرا۔ آیت 2 اور 3 میں پولس بولتے ہیں، خدا نے اپنی اس امت کو رد نہیں کیا جسے اس نے پہلے سے جانا۔ کیا تم نہیں جانتے کہ کتاب مقدس ایلیا کے ذکر میں کیا کہتی ہے کہ وہ خدا سے اسرائیل کی یوں فریاد کرتا ہے کہ یہ خداوند، انہوں نے تیرے نبیوں کو قتل کیا اور تیری خربنگاؤں کو ڈھا دیا، اب میں اکیلا باقی ہوں اور وہ میری جان کے بھی خواہاں ہیں۔ تو یہاں پولس ایلیا نبی کا مثال لیتے ہیں اور ایک اچھا مثال لیتے ہیں۔ ایلیا نبی خدا کے لیے کھڑے رہے اور اکیلے کھڑے رہے۔ ایلیا نبی کی واقعی میں تعریف کرنا کہ انہوں اکیلے بال کے 450 نبیوں کے خلاف کھڑے رہے اور اس کے بعد انہوں خدا کے سامنے جاتے ہیں شکایت کرنے کے لیے۔ انہوں بولتے ہیں، خداوند میں اکیلا ہوں، صرف میں اکیلا بچ گیا ہوں۔ مگر خدا بولتا ہے، ایلیا ایک منٹ ذرا ٹھہرو، تم سوچتے ہیں کہ تم اکیلے ہیں، مگر تم اکیلے نہیں ہیں۔ آیت 4 میں پولس بولتے ہیں، مگر جواب الہی اس کو کیا ملا؟ یہ کہ میں نے اپنے لیے 7,000 آدمی بچا رکھے ہیں جنہوں نے بال کے آگے گھٹنے نہیں ٹیکے۔ ایلیا نبی کو اس بات کی خبر نہیں تھی کہ خدا 7,000 لوگوں کے دل میں کام کر رہا تھا۔ تو اگر 7,000 لوگ تھے جو اپنے گھٹنے بال کے آگے نہیں ٹیکے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 2 اتنے عورتیں بھی تھے جو بال کے آگے اپنے گھٹنے نہیں ٹیکے تھے۔ تو شمالی بادشاہت کو اخیاب اور ایزبل کے دنوں میں باقیہ لوگوں کا بہت بڑا مجمع تھا۔ آیت 5 میں پولس بولتے ہیں، پس اسی طرح اس وقت بھی فضل سے برگزیدہ ہونے کے باعث کچھ باقی ہے۔ میرے بھائی، خدا کے لیے ہمیشہ اسرائیل باقیہ رہتے تھے۔ اس زمانے کے باقیہ آج وہ یہودی ہیں جو یسوع مسیح پہ ایمان لائے ہیں، اور یہ وجہ سے پولس آگے چل کے یہ بولیں گے کہ سارے اسرائیل نہیں ہیں۔ اب ہم آیت 6 پڑھیں گے۔ پولس بولتے ہیں، اور اگر فضل سے برگزیدہ ہیں تو اعمال سے نہیں، ورنہ فضل نہ رہا۔ دوسرے الفاظوں میں فضل اور اعمال 2 الگ باتیں ہیں۔ ایک طرف سے یہ دونوں ایک دوسرے کے خلاف ہیں۔ یہ وقت کے جو باقیہ لوگ ہیں وہ لوگ ہیں جو اعمال کے ذریعے سے نجات نہیں پائے ہیں۔
ان لوگاں فضل کے ذریعے سے نجات پائے ہیں۔ تو خدا کا آگے کا جو مقصد ہے، یعنی پولس جس دن لکھے وہاں سے لے کے آج تک ان کے بارے میں ہے جو مسیح کو قبول کریں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کے بارے میں کیا ہے جو یسوع مسیح کو قبول نہیں کرتے ہیں؟ ان لوگ اپنا دل سخت کر لیے ہیں۔ یہ بات پہ غور کرنا ضروری ہے کہ ان لوگاں اس لیے سخت بن گئے کیونکہ ان لوگاں ناکامیاب ہو گئے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یہاں پولس بولتے ہیں اگر فضل سے برگزیدہ ہیں تو اعمال سے نہیں، ورنہ فضل نہ رہا۔ تو میرے دوست، کیا آپ یہ سوچتے ہیں کہ خدا کو آپ سے اس وقت محبت کرنا آسان ہے جب آپ اچھے ہیں؟ کیا آپ یہ سوچتے ہیں کہ خدا اس لیے آپ کو چنا کیونکہ آپ لائق تھے؟ کیا آپ یہ سوچتے ہیں کہ تھوڑے لوگوں کی چال چلن یا مزاج اتنا خراب ہے کہ خدا ان لوگوں کو نجات نہیں دے سکتا؟ اگر آپ اس طریقے سے سوچتے ہیں تو آپ یہ بات نہیں سمجھ سکے ہیں کہ نجات فضل کے ذریعے سے ہے۔ یہ خدا کی طرف سے مفت میں ایک تحفہ ہے۔ نجات کو خریدا نہیں جا سکتا، پورا رہو یا تھوڑا رہو۔ نجات فضل کے ذریعے سے ہے اور یہ فضل یسوع مسیح ہیں۔ کون؟ یسوع مسیح۔ آیت 7 میں پولس بولتے ہیں پس نتیجہ کیا ہوا؟ یہ کہ اسرائیل جس چیز کی تلاش کرتا ہے وہ اس کو نہ ملی، مگر برگزیدوں کو ملی اور باقی سخت کیے گئے۔ پیارے بھائی اور بہن، آپ کیا سمجھتے کہ کیونکہ ان لوگوں کو اندھا کر دیا گیا تھا تو ان لوگ مسیح کے پاس آنے سے ناکامیاب تھے؟ نہیں میرے دوست، نہیں۔ خوشخبری جتنا زیادہ ان لوگوں پہ ظاہر ہوئی، دوسرے لوگوں پہ اتنا زیادہ ظاہر نہیں ہوئی۔ خدا بولتا ہے میں دن بھر ایک نافرمان اور حجتی امت کی طرف اپنے ہاتھ بڑھائے رہا۔ میرے دوست، خدا ان لوگوں کے ساتھ صبر سے پیش آیا، اور اب اس لیے ان لوگاں اندھے کیے گئے ہیں کیونکہ ان لوگاں وہ روشنی کو قبول کرنا نہیں چاہتے تھے جو روشنی خدا ان لوگوں کو دیا۔ آیت 8 پڑھیں گے۔ چنانچہ لکھا ہے کہ خدا نے انہیں آج کے دن تک سست طبیعت دی اور ایسی آنکھیں جو نہ دیکھیں اور ایسے کان جو نہ سنیں۔ تو یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو ان لوگاں پوری طرح سے خدا کا انکار کر دیے تھے۔ جب ایک آدمی سخت بن جاتا ہے تو اس کے پاس تک خدا کا فضل پہنچنے کے لیے بڑی مشکل کی بات ہو جاتی ہے۔ تو آیت 7 میں دیکھیں گے تو کلام بتاتا ہے کہ باقی سخت کیے گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا ان لوگوں کو ان کے گناہ کے لیے سزا دیا۔ تو خدا کی عدالت ان لوگوں کے لیے یہ تھی کہ خدا ان کو دیکھنے کی قابلیت اور توبہ کرنے کی قابلیت ختم کر دیا اور ان لوگوں کو پوری طرح سے چھوڑ دیا تاکہ ان لوگ اپنی مرضی کے مطابق چلے۔ آیت 9 میں پولس بولتے ہیں اور داؤد کہتا ہے کہ ان کا دسترخوان ان کے لیے جال اور پھندا اور ٹھوکر کھانے اور سزا کا باعث بن جائے۔ پیارے بھائی اور بہن، یہ بات زبور کی کتاب باب 69 اور اس کی آیت 22 سے لی گئی۔ دسترخوان کا مطلب ہے ضیافت، یعنی کہ یہ چیز جسمانی بڑائی سے تعلق رکھتی ہے۔ بنی اسرائیل ضیافت کرتے تھے اور اصل میں دیکھا گیا تو خدا کے مہمان تھے۔ غیر قوم کے لوگ جب ضیافت کرتے ہیں تو اپنے خدا کو دعوت دیتے ہیں، مگر اسرائیلیاں اپنے خدا کو ان کے ضیافت میں دعوت نہیں دیے، بلکہ خدا ان لوگوں کو دعوت دیا۔ مثال کے طور پہ فسح کا دن،
تو یہاں جو خیال ہم ظاہر کر سکتے ہیں بولے تو وہ یہ ہے کہ یہ لوگ خفیہ طور سے ضیافت کر رہے تھے جو کہ ایک غیر قوم سے تعلق رکھتی تھی۔ ان کی کھانے پینے کی خواہش پوری طریقے سے ان کو روحانی طور سے برباد کر دی۔ ان لوگوں کا بھروسہ وہ چیزوں پہ تھا جو چیزیں ان لوگاں کھا رہے تھے، مگر ان لوگوں کا بھروسہ خدا پہ نہیں تھا۔ میرے دوست، آج کئی کلیسیاؤں کی یہ حالت ہے۔ ان لوگ خدا کے میز میں شامل ہوتے ہیں، یعنی کہ عشائے ربانی میں حصہ لیتے ہیں، مگر بے سمجھی کے ساتھ۔ آیت 10 میں پولس بولتے ہیں، ان کی آنکھوں پر تارکی آ جائے تاکہ نہ دیکھیں، اور تو ان کی پیٹھ ہمیشہ جھکائے رکھ۔ پیارے بھائی اور بہن، خدا روشنی دیتا تاکہ لوگ دیکھیں، لیکن اگر ان لوگاں اندھے ہیں، ان لوگاں نہیں دیکھ سکتے، تو آج روشنی کئی لوگوں کے اندھے پن کو ظاہر کرتی ہے۔ یہ ایک حیرت کی بات ہے کہ کئی ہوشیار اور حکمت سے بھرے لوگ بائبل کے بارے میں نہیں سمجھ رہے کہ آخر بائبل کیا بتاتی ہے۔ آیت 11 میں پولس بولتے ہیں، پس میں کہتا ہوں کہ کیا انہوں نے ایسی ٹھوکر کھائی کہ گر پڑے؟ ہرگز نہیں، بلکہ ان کی لغزش سے غیر قوموں کو نجات ملی تاکہ انہیں غیرت آئے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، پولس یہ آیت شروع کرتے ایک جانکاری حاصل کرنے کے ساتھ شروع کرتے ہیں۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ انہوں آیت 1 میں ایک سوال اٹھائے تھے۔ ان کا سوال تھا، کیا خدا نے اپنی امت کو رد کر دیا؟ اور آیت 11 میں انہوں ایک اور سوال اٹھاتے ہیں۔ ان کا سوال ہے، کیا انہوں نے ایسی ٹھوکر کھائی کہ گر پڑے؟ اور یہ سوال کا جواب ہے، ہرگز نہیں۔ تو دوست، یہودیوں کے روحانی طور سے گر جانے کی وجہ سے خدا اپنے نجات کا دروازہ غیر قوموں کی طرف کھول دیا۔ تو یہودیاں یہ سوچ رہے تھے کہ خدا کے نجات کے برکت کا ہاتھ صرف ان کے طرف بڑھے گا اور غیر قوموں کی طرف نہیں، لیکن خدا اپنے نجات کا ہاتھ غیر قوموں کی طرف بھی بڑھایا اور یہودیوں سے یہ بتا رہا تھا کہ انہیں اپنا ہاتھ غیر قوم کی طرف بڑھایا ہے ان کو نجات دینے کے لیے۔ یہودیاں یہ بات دیکھ رہے ہیں۔ یہودیاں آج یہ دیکھ رہے ہیں کہ غیر قومی لوگ نجات پا رہے ہیں، اور یہ بات ان لوگوں کو یسوع مسیح کے طرف رجوع ہونے کے لیے بڑھا رہی ہے۔ تو یہاں پولس بولتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ کیا انہوں نے ایسی ٹھوکر کھائی کہ گر پڑے؟ ہرگز نہیں، بلکہ ان کی لغزش سے غیر قوموں کو نجات ملی تاکہ انہیں غیرت آئے۔ پیارے بھائی اور بہن، پولس ایک کلیسیا کے بارے میں رویا دیکھے جہاں یہودیاں اور غیر قوم کے لوگاں خدا کے محبت اور مسیح کی فرما برداری میں ایک ہو جائیں گے۔ خدا کے شریعت کی عزت کرتے ہوئے یہ کلیسیاں نجات کے لیے صرف یسوع مسیح کو دیکھیں گی۔ ایک آدمی کا مذہبی طریقہ اور رہن سہن کوئی معنی نہیں رکھے گا، صرف اس کا ایمان جو یسوع مسیح میں ہے وہ اس کے زندگی میں معنی رکھے گا۔ مگر میرے بھائی، پولس کا یہ رویا پورا نہیں ہوا۔ کئی یہودی لوگ یسوع مسیح کے خوشخبری کو ٹھکرا دیے۔ نجات حاصل کرنے کے لیے ان لوگاں اپنے مذہبی باتوں پہ بھروسہ رکھے اور ان لوگاں نبیوں کا کہنا نہیں مانے، جبکہ نبیاں ان لوگوں کو بار بار بتا رہے تھے کہ خدا یسوع مسیح کو بھیجنے والا ہے۔ ان لوگاں پرانا عہد نامہ کے نبیوں کے باتوں پہ یا پولس رسول کے باتوں کو نظر انداز کر دیے۔ مگر پیارے بھائی بہن، خدا جو ہے یہودیوں کو اور غیر قوم کے لوگوں کو یسوع مسیح کے ذریعے سے ایک کرنے کے لیے کام کر رہا ہے۔ آیت 12 میں پولس بولتے ہیں، پس جب ان کی لغزش
دنیا کے لیے دولت کا باعث اور ان کا گھٹنا غیر قوموں کے لیے دولت کا باعث ہوا تو ان کا بھرپور ہونا ضرور ہی دولت کا باعث ہوگا۔ پیارے بھائی اور بہن، اسرائیلیوں کو بازو رکھ دیا گیا ہے، یعنی کہ خدا ان لوگوں کے ساتھ ایک قوم کے حیثیت سے پیش نہیں آ رہا ہے۔ جب خدا ان سے کام کرے گا تو لوگوں کے دشمنوں کے ساتھ ان کو کوئی مصیبت نہیں رہیں گی۔ اسرائیلیاں خوف میں نہیں آ جائیں گے، کیونکہ خدا صاف صاف ظاہر کر دیا ہے کہ ہر ایک آدمی امن اور چین کے ساتھ رہے گا۔ یہ بات کا ثبوت ہم کو میکا نبی کی کتاب باب 4 اور اس کی آیت 4 میں ملے گا، جہاں لکھا ہوا ہے، تب ہر ایک آدمی اپنی تاک اور اپنے انجیر کے درخت کے نیچے بیٹھے گا اور ان کو کوئی نہ ڈرائے گا، کیونکہ رب الافواج نے اپنے منہ سے یہ فرمایا ہے۔ تو اب جب ان لوگوں کا بازو رکھا جانا خدا کے فضل کو غیر قوموں کی طرف بڑھایا، تو جب یہودیاں یسوع مسیح کے ذریعے سے خدا کی طرف رجوع ہوں گے تو خدا کا فضل غیر قوموں کے لیے کیا ہوگا؟ میرے بھائی، خدا کا فضل بڑھتے جائے گا۔ یعقوب یہ بات یروشلم میں وہ بڑے جماعت کے سامنے ظاہر کر دیے۔ انہوں بولنے کو لگے کہ خدا غیر قوموں کے لوگوں میں سے چند لوگوں کو اپنے نام کے لیے بلا رہا ہے، جیسا انہیں اسرائیلیوں کو بلایا۔ اس کے بعد خدا بولتا ہے، ان باتوں کے بعد میں پھر آ کر داؤد کے گرے ہوئے خیمے کو اٹھاؤں گا اور اس کے پھٹے ٹوٹے کی مرمت کر کے اسے کھڑا کروں گا، تاکہ باقی آدمی یعنی سب قومیں جو میرے نام کی کہلاتی ہیں خداوند کو تلاش کریں۔ اب ہم آیت 13 اور 14 پڑھیں گے۔ یہاں پولس بولتے ہیں، میں یہ باتیں تم غیر قوموں سے کہتا ہوں، چونکہ میں غیر قوموں کا رسول ہوں، اس لیے اپنی خدمت کی بڑائی کرتا ہوں، تاکہ کسی طرح سے اپنے قوم والوں کو غیرت دلا کر ان میں سے بعض کو نجات دلاؤں۔ پیارے بھائی اور بہن، دوسرے الفاظوں میں پولس یہ بولتے ہیں کہ میں غیر قوموں کا رسول ہوں اور اس بات سے میں خوش ہوں، مگر جیسا میں غیر قوموں کے لوگوں کو پیغام دوں گا، میں یہ امید رکھتا ہوں کہ یہ چیز میرے قوم والوں کے دلوں میں بھی کام کریں گی، ان کو یسوع مسیح کے پاس لانے کے لیے۔ پولس کے بارے میں آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ انہوں کورنتھیوں کی کلیسیا کو اپنے پہلے خط میں لکھتے ہیں، میں یہودیوں کے لیے یہودی بنا تاکہ یہودیوں کو کھینچ لاؤں، جو لوگ شریعت کے ماتحت ہیں ان کے لیے میں شریعت کے ماتحت بنا تاکہ شریعت کے ماتحتوں کو کھینچ لاؤں، اگرچہ خود شریعت کے ماتحت نہ تھا۔ تو یہ وجہ تھی کہ پولس یروشلم کو گئے، وہ بھی اپنا سر منڈا کے اور قسم کے ساتھ۔ پولس رسول اپنے لوگوں کو مسیح کے لیے جیتنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جبکہ پولس فضل میں زندگی گزارے تھے تو کیا انہوں اپنا سر مڈانا اور قسم کھانا ضروری تھا کیا؟ فضل میں زندگی گزارنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں اگر یہ کام کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں۔ کورنتھیوں کے کلیسیا کو انہوں اپنے پہلے خط میں لکھتے ہیں، بے شرع لوگوں کے لیے بے شرع بنا تاکہ بے شرع لوگوں کو کھینچ لاؤں، اگرچہ خدا کے نزدیک بے شرع نہ تھا بلکہ مسیح کی شریعت کے تابع تھا۔ دوسرے الفاظوں میں انہوں یسوع مسیح کے حکم کے مطابق چل رہے تھے۔ اس کے بعد پولس بولتے ہیں، کمزوروں کے لیے کمزور بنا تاکہ کمزوروں کو کھینچ لاؤں، میں سب آدمیوں کے لیے سب کچھ بنا ہوا ہوں تاکہ کسی طرح سے بعض کو بچاؤں۔ پیارے بھائی بہن، سب سے پہلے تو پولس ایک رسول کے حیثیت سے اپنی ذمہ داری غیر قوموں کے درمیان پوری کر رہے تھے، اور ایسا کرنے سے انہوں اپنی یہودی بھائیوں کو مسیح کی طرف رجوع کر رہے تھے، اور یہ سب باتوں میں پولس اپنی خدمت گزاری کو پوری کر رہے تھے، اور خدا اپنے ارادے
یہ زمانے میں دونوں یعنی یہودیوں اور غیر قوموں میں پورا کر رہا تھا اور پورا کر رہا ہے۔ میں اس بات سے یقین کرتا ہوں کہ خدا جو کام ان کے ہاتھوں میں سونپا تھا وہ کاموں کو پوری کرنے سے پولس کو تشفی مل رہی تھی۔ میرے دوست، خدا آپ کے لیے خاص جگہ رکھا ہے اس کی خدمت گزاری کرنے کے لیے۔ اگر آپ وہ کام کریں گے جو کام خدا آپ کو بولا ہے کرو بول کے، تو آپ کو خدا اس کے خدمت گزاری کے لیے استعمال کریں گا۔ آپ کے دل کو تشفی ہوں گی۔ آیت 15 پڑھیں گے۔ یہاں پولس بولتے ہیں، کیونکہ جب ان کا خارج ہو جانا دنیا کے عام ملنے کا باعث ہوا تو کیا ان کا مقبول ہونا مردوں میں سے جی اٹھنے کے برابر نہ ہوگا؟ پیارے بھائی اور بہن، خدا کے نجات کا پیغام ہم دوسروں کے پاس لے کے جانا ہے تاکہ ان لوگاں مسیح کی طرف رجوع ہوئے ویسا۔ تو کیا آپ یہ کام کر رہے ہیں؟ کیا اپنے اپنے دلوں کو جانچو۔ خدا ہم سب کو آج کے کلام کے ذریعے سے برکت دے، یسوع مسیح کے نام سے آمین۔